اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں اے کیو چنگاری چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اس سے قبل کی ویڈیوز میں کہا کہ دین غیر اللہ یعنی سود، بے پردگی و فحاشی اور شراب پھیلانے والا دین تین ہی طبقات پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا طبقہ اصل سیاسی قوت و اقتدار رکھنے والا طبقہ ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں لوگوں کی زندگیاں اور موتیں ہوتی ہیں، سارے ادارے جن کے حکم و شریعت و حدود کے ماتحت ہو کر چلتے ہیں۔ کیونکہ دین غیر اللہ چل رہا ہوتا ہے، اس کی ظاہر ہے کہ شریعت اور قوانین اور احکام اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق نہیں بلکہ ان کی بغاوت میں ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے آزاد انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جرنیل، وزیر اعظم، بادشاہ، صدر، ملکہ وغیرہ عام طور سے سیاسی اقتدار رکھتے ہیں، اور قرآن کی اصطلاح میں یہی اصل طاغوت ہوتے ہیں، جیسا کہ فرعون اور نمرود وغیرہ اپنے زمانے کے سیاسی حکمران طاغوت تھے۔ دوسرا طبقہ ان مذہبی پیشواؤں کا ہوتا ہے جو اسی دین باطل سے فائدے بٹورتے ہیں، ارب پتی بنتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ان لوگوں کو جو دینی رجحان رکھنے والے ہوتے ہیں انہیں اس طاغوتی نظام کے خلاف لا الہ سے، اس مشرکانہ نظام اور شرک کے خلاف بغاوت سے روکنا ہوتی ہے۔ انہیں اسی دین غیر اللہ میں آرام سے 6 فٹا ایسا نیک مسلمان بن کر جینے کے آداب سکھانا ہوتا ہے کہ جس 6 فٹے مسلمان سے دین باطل کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ دین باطل اپنے ظلم سے بے شک کروڑوں لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے محروم کرتا رہے۔ لوگوں کو منافق مذہبی پیشوا یہی درس دیتے ہیں کہ تم خود نیک بن جاؤ تو تمہاری جنت پکی ہے۔ یہ دین و سیاست گندگیاں، ان چکروں میں مت پڑو۔ تمہارا مشرکانہ اور طاغوتی نظام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تمہاری کوئی اجتماعی ذمہ داری ہے ہی نہیں، نہ تم سے اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ مزاروں قبروں کو سجدے کرتا، عید میلاد النبی مناتا بریلوی نظام ہو، یا ہاتھ میں بستر، مسواک اور لوٹے اٹھا کر چلے اور گشت لگاتا تبلیغی نظام، یہ سارے نظام طارق جمیل، مولانا زکریا، الیاس قادری جیسے منافق ارب پتی مذہبی پیشوا چلا رہے ہیں۔ تاہم ان مولویوں کے جہاں اپنے چہروں پر صاف جہالت دیکھی جا سکتی ہے، وہیں ان سب کے پیروکار اور معتقدین بھی کثیر تعداد میں نرے جاہل ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کی ہوتی بلکہ تبلیغی نصاب اور ان منافق مولویوں کے دروس و خطبات سے ہی آخرت کی کامیابی کے لیے دنیا کو برتنا سیکھا ہوتا ہے۔ مساجد میں جو شخص عام طور سے اعلان کرتا ہے کہ ہماری اور آپ کی سارے انسانوں کی کامیابی اللہ پاک کے دین میں، وہ دین ہماری زندگیوں میں کیسے آ جائے، اس کے لیے فکر اور محنت کی ضرورت ہے، اسی فکر اور محنت کے سلسلے میں بقیہ نماز کے بعد بیان ہوگا، اس شخص کے چہرے کو اور الفاظ ادا کرنے کے انداز و اعتماد کو غور سے محسوس کریں، اس شخص کی جہالت صاف محسوس کی جا سکتی ہے۔ کاش اس بیچارے کو قرآن سے دین کا کوئی بتلاتا کہ قرآن کا دین تو وہ جو قائم ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، حکمران بن کر اپنی شریعت اور قانون نافذ کرتا ہے۔ تمہارے اوپر دین غیر اللہ مسلط ہے، انسانوں کا قانون مسلط ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی تبلیغیوں کی طرح ہی ٹھنڈی ٹھنڈی نیک 6 فٹا مسلمان بنانے والی تبلیغ کرتے رہتے تو صدیوں تک بھی نہ تو خانہ کعبہ سے بت نکال کر پھینکے جا سکتے تھے اور نہ ہی عرب سے بت پرستی کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ جاہلوں کو اصل دین سے بھٹکانے والے علماء ہی کی طرح ذہین اور پڑھے لکھے تعلیم یافتہ اور دانشور طبقے کو بھی اصل دین سے بھٹکانے والے مذہبی پیشوا بھی اسی طاغوتی نظام میں بڑی چالاکی اور مہارت سے اپنا کام کرتے ہیں، جیسا کہ آج کل آپ جاوید احمد غامدی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ذہانت سے اور دلیل سے اپنا فریب کا آنکڑا پھینکتے ہیں، کیونکہ انہیں پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ طبقے کو بھٹکانا ہوتا ہے۔ طارق جمیل اور تبلیغی جماعت کی طرح جاہلوں کی بھیڑ کو ہانکنا نہیں ہوتا۔ بات آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے، اس کے لیے ہم جاوید احمد غامدی صاحب کے مذہب کے اس تصور پر ایک تنقیدی نگاہ ڈال لیتے ہیں جس میں سب 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہو جائے اور غامدی صاحب کا اصل طریقہ واردات سمجھداروں کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے۔ جاوید احمد غامدی صاحب کا اصل فریب اور اصل ہتھ کنڈا یہ ہے کہ غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ ریاست، سیاست اور حکومت ایک الگ دائرہ اور شعبہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام جو دین لے کر آتے ہیں وہ ایک الگ دائرہ اور شعبہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی اور بدی کے جو ازلی اور آفاقی اصول اور ہدایات انبیاء لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو تعلیم دے کر ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہی کام علماء کا ہے۔ یہ مذہبی تبلیغ و تعلیم کا شعبہ حکومت اور ریاست کے شعبے سے الگ ہے، اور علماء کا دائرہ کار ریاست و حکومت کے دائرے سے الگ۔
لوگوں کو اخلاق اور نیکی کی تلقین یعنی دینی و مذہبی تعلیم و تربیت کرنا علماء کا کام ہے، جبکہ اجتماعی سیاسی نظم و نسق چلانا اور اجتماعی ادارے چلانا سیاسی حکمرانوں کا کام ہے۔ پس دین و مذہب ایک الگ شعبہ ہے اور حکومت و سیاست ایک الگ شعبہ ہے۔ یہ سوال کہ مذہب میں بھی ایسے قوانین پائے جاتے ہیں جو کہ سیاست و اجتماعی نظام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو ان قوانین کو ریاست چلانے والے سیاسی حکمران اگر اپنے سیاسی و ملکی نظام کے لحاظ سے موزوں سمجھتے ہیں تو اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ اگر کسی ملک کے باشندوں کی اکثریت مل کر متفق ہو جائے کہ ہمیں ان اسلامی قوانین و احکام کو ملکی نظام میں سمونا ہے، تو سیاسی حکمران ان اسلامی قوانین و احکام کو اختیار کر بھی سکتے ہیں، بلکہ انہیں کرنا چاہیے۔ غامدی صاحب کا بظاہر معقول اور معصوم نظر آنے والا یہ موقف دراصل صریح شرک کی دعوت ہے۔ آپ ذرا سی عقل استعمال کرتے ہوئے سوچئے کہ کیا جن دو دائروں کو غامدی صاحب الگ الگ رکھنا چاہ رہے ہیں، عملی طور سے کہ ان کا ایک ہی ملک میں ایک ہی ریاست میں ایک دوسرے سے غیر متعلق رکھا جانا ممکن ہے؟ انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء کا کام بتلایا گیا ہے کہ وہ نیکیوں کی تلقین کرتے ہوئے اللہ کی احکام و ہدایات کے مطابق معاشرے کی تطہیر کریں، ان کو مذہبی تعلیم دیں اور اس طرح معاشرے کو نیک بنائیں۔ مجھے انصاف سے بتائیے کہ پہلے دائرے تک محدود علماء لوگوں کو درس دیں گے کہ بے پردگی سے بچو، سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، ہر صورت میں خود کو سود سے بچاؤ، جبکہ دوسرے دائرے یعنی حکومت و سیاست اور ریاست پر کنٹرول رکھنے والے سیاسی حکمران ملک کا پورا نظم و نسق بے پردگی، فحش میڈیا اور سودی معیشت پر چلا رہے ہوں، تو کیا اللہ کے دین کو ایک ہی معاشرے میں دو باہم متضاد دائروں کی موجودگی جو ایک دوسرے کے خلاف کام کر رہے ہوں گوارا ہو سکتی ہے؟ اگر ہو سکتی ہے تو غامدی صاحب بالکل درست ہیں، اور نہیں تو غامدی صاحب صریح غلطی پر ہیں، بلکہ چکنی چپڑی باتوں کے فریب سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں۔ پھر پاکستان میں جیسا کہ دو دائرے الگ الگ کام کر رہے ہیں، یعنی حکومت سیاست سود اور بے پردگی پر چل رہی ہے اور علماء بے پردگی اور سود کے خلاف نصیحتیں کر رہے ہیں، ایک ہی نظام میں طارق جمیل کو بہترین مذہبی اسکالر ہونے کا تمغہ دیا جاتا ہے جو لوگوں کو بے پردگی اور فحاشی سے روکنے کے درس دیتا ہے، جبکہ وہی نظام اسی محفل و نشست میں جس میں طارق جمیل صاحب مذہبی اسکالر ہونے کا تمغہ لیتے ہیں، فحش اداکارہ ریشم کو بہترین اداکارہ ہونے کا ایوارڈ اور تمغہ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک زندہ مثال ہے غامدی نظریے کی منافقت کی، اور ہماری اس بات کا ثبوت بھی کہ طارق جمیل جیسے اسکالر ہوں یا غامدی جیسے اسکالر ہوں، سب نے لوگوں کو اندھا گونگا بہرا بنا کر اللہ کی شریعت، اللہ کے حکم و قانون کی ضرورت سے ہی بے نیاز کر دیا ہے۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی ناچنے گانے والی کو ایوارڈ مل سکتا تھا؟ کیا اسی ایوارڈ کی تقریب میں کوئی صحابی بہترین مبلغ ہونے کا ایوارڈ لینے کے لیے موجود ہو سکتا تھا؟ اسی طرح حکومت کو ٹیکس دینے والے، منافع دینے والے اسکول معصوم بچوں کو ابتدا سے ہی طاغوتی ایجنڈے کے مطابق سیکس اور بے شرمی اور بے غیرتی کی تعلیم دیتے رہیں، تو مذہبی اسکالر اس سے آنکھیں بند رکھیں؟ کیا ایسا ملک اسلامی قرار دیا جا سکتا ہے جہاں بچوں کو اسکول کی سطح سے کالج کی سطح تک قرآن کی تعلیم کے عین خلاف بے باکی، بے شرمی، بے پردگی کی تعلیم ڈنکے کی چوٹ پر دی جا رہی ہو؟ یہ معصوم بچوں سے کیا حرکتیں کروائی جا رہی ہیں؟ ان حرکتوں کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہم بحیثیت مسلمان ان سب سے اپنی آنکھیں بند رکھیں کہ ہمارا کام نہیں، ہم سے غیر متعلق ہے، یہ حکومت اور سیاست کا شعبہ ہے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ ان لوگوں نے اللہ کے دین کو ایک مذاق بنا کر رکھ دیا ہے۔ ان کے نزدیک جہنم کی آگ سے خود کو اور معاشرے کو بچانے کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ معاشرہ بحیثیت مجموعی کس سمت میں جا رہا ہے؟ پچھلے 30 سالوں میں صرف بے پردگی، لباس کی چستی اور میڈیا چینلز پر فحاشی اور یعنی کوئی دیکھ لیجئے، شراب اب عام کی جا رہی ہے اور اس کی دستیابی بہت آسان بنا دی گئی ہے۔ من حیث القوم ہم کس طرف دھکیلے جا رہے ہیں؟ بس حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے دین کا ایک ہی بڑا دائرہ ہے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو صرف اللہ کے احکام و قوانین و ہدایات کے مطابق چلنا چاہیے۔ زندگی کو خواہ کتنے ہی شعبوں میں تقسیم کیا جائے، وہ سارے کے سارے شعبے اللہ کے حکم و قانون کے شریعت کے تابع رہتے ہوئے آپس میں ہم آہنگ ہو کر چلنے چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے بلکہ دو دائرے بنا لیے گئے اور ایک دائرے میں اللہ کا حکم تسلیم کیا گیا اور دوسرے دائرے میں اس سے ٹکراتے ہوئے انسانی حکم کو مانا اور اس کے مطابق عمل کیا جا رہا ہو، تو صریح شرک ہے۔
غامدی صاحب کی طرح دو دائروں کی دعوت دینے والے لوگوں کو مشرکانہ تقسیم کی دعوت دینے والے ہیں، اور اس کو قبول کرنے والے اللہ کے حکم و قانون کو ساری زندگی کے بجائے ایک ادھورے دائرے میں قبول کر کے باقی حصے میں انسانی حکم و قانون کی عملداری قبول کرنے والے مشرک ہیں۔ اس دنیا کے مردم شماری کے رجسٹروں پر جس طرح بریلوی مسلمان ہیں، بالکل اسی طرح غامدی صاحب جیسی سوچ و فکر دعوت دینے والے بھی یہاں مسلمان ہیں، لیکن آخرت کے میدان میں ان دونوں کا مشرکین کے طور پر کھڑا ہونا یقینی دکھائی دیتا ہے۔ بریلوی قبر مزار پرستی اور صوفیانہ شرک کے جرم میں، اور غامدی صاحب اور ان کے پیروکار اللہ کے حکم و قانون کی تقسیم کے شرک کے جرم میں۔ اللہ نے بالکل حق اور سچ کہا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اللہ پر ایمان لانے والوں کی بڑی اکثریت بھی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والی ہی ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر ہماری بات مدلل، حق اور سچ لگتی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہماری بات کو زیادہ سے زیادہ آگے بیان کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بھی اس فریب سے مطلع کریں۔ ہمارے AQ چنگاری چینل میں ایسی قرآن کی اس اصل تعلیم کی کئی ویڈیوز موجود ہیں جس تعلیم کو مذہبی بہروپیوں نے اوجھل کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارے چینل کو خود بھی سبسکرائب کیجیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بھی سبسکرائب کروائیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔